آئیں بائیں شائیں کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. جب سمجھتے ہیں کہ اب میں پھنس گیا ہوں، اب میری جان نہیں چھوٹ. اچھا میں سچ بتاتا ہوں، یہ سچ تو ابلیس بھی بتاتا ہے. سچ تو وہ ہے اگر جان پھانسی کے پھندے پہ لگ جائے مسلمان اپنی زبان سے نہیں پھرتا. لہذا میرے آقا کا فرمان ہے ہمیشہ سچ بولو. میرے آقا کا فرمان ہے ہمیشہ سچ بولو. کبھی کبھی سچ نہیں، ہمیشہ سچ بولو. بولیں گے انشاءاللہ. ذرا جا کر کہیں زور سے سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ آیت الکرسی کو جو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو جانی اور مالی نقصان سے محفوظ فرما لیتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث مبارکہ آیت الکرسی کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سنی. حضور نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد اللہ اس کو مرتے ہی جنت میں داخل فرماتا ہے. یعنی اس آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. یہ مرے گا، مرنے کی دیر ہے، اللہ اس کو سیدھا جنت میں بھیج دے. اس لیے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. آئیے یہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کب کام آتی ہے؟ آیت الکرسی پڑھیں گے کب کام آئے گی؟ مفسرین کرام نے لکھا اس آیت کے اندر اللہ پاک نے کیا کچھ بیان فرمایا ہے. نماز پڑھ لینا کافی نہیں. مفسرین فرماتے ہیں نماز پڑھ لینا کافی نہیں، اس کے لیے ذکر اور دعا، یہ ایک ذکر اور دعا وظیفہ ہے. فرمایا کہ اس کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہے. کیا ہمارے اندر وہ شرائط پائی جاتی ہیں؟ آپ کے سامنے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ذرا بیداری کا ثبوت دیں. ٹھنڈ ضرور ہے لیکن گرم ہو گیا کو سبحان اللہ. پہلی شرط مفسرین کرام نے لکھا نماز پڑھ لینا کافی نہیں، نماز پڑھ لینے سے قبول نہیں ہوتی بلکہ فرائض بھی ساتھ ہوں گے. یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو اللہ اس کا ذمہ بھی اٹھا لے گا. یہ پہلی شرط. دوسری شرط مفسرین کرام نے لکھا نماز اور روزے کا تارک نہ ہو. نماز بھی پڑھنے والا ہو، روزہ بھی رکھنے والا ہو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہو. نماز اور روزے کا تارک نہ ہو بلکہ نماز بھی پڑھنے والا ہو، روزہ بھی رکھنے والا ہو، اور وہ آیت الکرسی پڑھ لے اللہ اس کی ساری دعائیں قبول فرما لے گا. تیسری شرط فرمایا کہ کھانے کے اندر رزق حلال ہو. ایک بندہ حرام کھائے جائے، حرام کھا رہا ہو، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، اس کا سارا کچھ حرام، اور آیت الکرسی پڑھے کہ میری آیت الکرسی پڑھنے سے میرے مال کی حفاظت ہوگی. فرمایا ایسے نہیں ہوگا. اگر تم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا کھانا بھی حلال کرنا ہوگا. رزق حلال کھاؤ گے تو اللہ اسے قبول فرمائیں گے. اگلی شرط امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرتا ہو. امر بالمعروف کا معنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا کسی بھی طریقے کے ساتھ. جب یہ شرائط پائی جائے تو جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اللہ اس کو ڈائریکٹ جنت عطا فرمائے گا. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اور یہ آیت الکرسی ہے. اس آیت الکرسی کے اندر کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے سامنے آئے گا. آیت الکرسی کے اندر اللہ نے توحید بیان فرمائی. کیا بیان فرمایا؟ سارے بولیں کیا بیان فرمایا؟ توحید بیان فرمائی ہے. اس آیت الکرسی میں 50 الفاظ ہیں. کتنے الفاظ ہیں؟ 50 لفظوں پہ مشتمل ایک آیت اور 11 دلائل اللہ نے اپنی وحدانیت پہ اس آیت میں بیان فرمایا جو انشاءاللہ وقفے پر آپ کے سامنے آئیں گے. کتنے دلائل؟ 11 دلائل توحید کے ایک آیت کے اندر جسے آیت الکرسی کہتے ہیں.
یہاں پہ ذکر کی، اس سے ماقبل کیا تھا اور ان کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اس آیت الکرسی سے پیچھے اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا بیان فرمایا، جو آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ پر آیت تلاوت کی گئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ تو یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اس کے بعد آیت الکرسی کا تذکرہ ہے، ان دونوں کے درمیان جوڑ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا آیت الکرسی کو ذکر کر کے اللہ نے اشارہ کر دیا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، قبولیت کے لیے توحید کا قائل ہونا ضروری ہے۔ تم سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا دو، خرچ کر دو، اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، عقیدہ درست نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ، اپنے عقائد کو درست کرو۔ عقائد اس آیت کے اندر اللہ نے توحید پر 11 دلیلیں دی ہیں، وہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا، اس سے ماقبل اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ انبیاء کے ذکر کے بعد آیت الکرسی کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے تمام انبیاء کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو، سارے بولو، اللہ کے سوا کوئی معبود ہو، اللہ کے سوا کوئی سجدوں کے لائق نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہوگا تب اعمال قبول ہوں گے۔ تیسری چیز، اس سے پیچھے جہاد کا تذکرہ تھا۔ ایک بندہ اپنی جان لٹا دے اللہ کے راستے میں، اپنا قبیلہ لٹا دے، اپنا خاندان لٹا دے، اگر عقیدہ درست نہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سارے بولو، پہلی چیز کیا ہے کہ عقیدہ درست ہو۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا سارے بولو، زور سے بولو، جس کو اللہ نے زبان دی زور سے بولے اللہ، جس کو اللہ نے طاقت دی اپنی طاقت سے بولے اللہ۔ تو سب سے بڑی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، الا ہو، مگر وہی۔ تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی، میں ویسے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ الا ہو، مگر وہی کون؟ زور سے بولو اللہ۔ اللہ سجدوں کے لائق، اللہ مشکلیں حل کرنے والا، اللہ حاجتیں روا کرنے والا، اللہ ہر کام بنانے والا۔ زور سے کہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو شاید اللہ کے متعلق اور اس کلمے کے متعلق ایک شعر کہتا ہے، 100 کو تو پڑھو نہیں، آج بہت ٹھنڈے ہو جو جاگ گیا کو سبحان اللہ۔ لفظ اللہ پہ الف اللہ تے چمبے دی بوٹی، اللہ لا الہ الا اللہ۔ مرشد من میرے بچ لائی، لا الہ، زور سے بولو لا الہ الا اللہ۔ عقیدہ یہ ہو لا الہ، زبانی کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن دل کے اندر کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ لہذا
کلمہ جب زبان سے بولیں گے اللہ اس کو دل میں بھی اتاریں گے. اللہ ہم سب کو دل کے اندر کلمے کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. میرے ساتھ ذرا مل کر کلمے کا ورد کرنا ہے.